دیکھو بچوں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمام دنیا میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ آپ حصول علم کے لیے چنے گئے ہو۔ جو بھی بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیاوی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت میں بے شمار نعمتیں اسے عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کر کبھی بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ علم دین حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے اور ہماری زندگی سنوارنا یہ رب کریم کا کام ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسلام قبول کیا۔ حالات اتنے ناسازگار تھے کہ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ والدہ بھی آتی تھی اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس چلی جاتی تھی۔ اب ہر ایک بچے کو فکر ہوتی ہے نا، اب میں بڑا ہوں گا تو پھر میری دنیاوی زندگی کیسے سنورے گی؟ اگر میرے پاس مال و دولت نہیں ہوگا تو پھر مجھے لڑکی کون دے گا؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شادی کا عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو سسر تھے وہ بڑے ہی سمجھدار انسان تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے اس وقت پہچانا تھا جب احمد علی نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو، بچی کی عمر پوری ہو چکی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے نکاح کا انتظام کرو، اپنے فریضے کو ادا کرو۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو سسر تھے، انہوں نے پنجاب کے سارے مدارس کا دورہ کیا، پھر وہ دارالعلوم تشریف لے آئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریبی افراد میں سے تھے، تو ان سے جب کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوں، وہ دور حدیث کی درسگاہ میں داخل ہوئے۔ ان کی نظر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر گری تو وہ پسند آ گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے سسر نے پوچھا کیا اس بچے کا نکاح ہوا ہے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اسلام قبول کر کے مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ والدہ ہیں وہ بھی آتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو ان کے جو سسر تھے انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اگر یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے پوچھو کیا وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بیٹا کیا تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، تو انہوں نے کہا اس سے بڑی سعادت مندی کی بات میرے لیے اور کیا ہوگی کہ وہ مجھے بیٹا بھی بنائیں گے اور اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے دیں گے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اگلا روز عصر کا وقت جو تھا وہ نکاح کے لیے طے پایا۔ جس دن آپ کے سسر نے آپ کو دیکھا تھا آپ کے کپڑے میلے تھے۔ جب اگلے روز حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا نکاح طے ہوا ہے اور اگلے روز عصر کے بعد میرا نکاح ہونا ہے، کپڑے تو ایک ہی جوڑی تھے، دوسرا جوڑا بھی آپ کے پاس نہیں تھا، وہ بھی میلے تھے۔ دوستوں نے کہا کہ دیکھ کسی دوست سے دوسرے کپڑے منگوا لے تاکہ پریشانی نہ ہو، مجلس میں دولہا ہے، کپڑے تو صاف ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے کسی سے مانگ کر لینے کی عادت نہیں ہے، جو میرے پاس کپڑا ہے میں انہی کپڑوں میں وہاں پر پہنچوں گا۔ تو پھر وہ اگلے روز دوپہر میں کپڑوں کو دھل دیتے ہیں، لیکن نکاح کا وقت قریب آتا ہے، سردی کا موسم تھا، دھوپ نہیں تھی، کپڑے سوکھ نہیں پاتے، تو گیلے کپڑے پہن کر وہ مجلس میں پہنچ جاتے ہیں نکاح کے۔ جب سسر کی نظر اپنے داماد پر پڑتی ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے دیکھا کہ کل بھی میں نے اس بچے کو انہی کپڑوں میں دیکھا تھا، وہ کپڑے میلے تھے، اور آج میں اس بچے کو انہی کپڑوں میں دیکھ رہا ہوں، آج یہ کپڑے گیلے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے، یہ میرے بچی کی پرورش کیسے کرے گا، اس کی دیکھ بھال کیسے کرے گا؟ پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ میری فراغت کے بعد میری اہلیہ کی رخصتی ہوئی، 2 یا 3 مہینے وہ میرے ساتھ رہی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، مل جاتا تو کھا لیتے، اگر نہیں ہوتا تھا تو ایسے ہی فاقے کے ساتھ میں گزارا کر لیتے تھے۔ جب میری اہلیہ اپنے گھر گئی ہے، مائکے گئی ہے، عام طور پر ہر لڑکی جاتی ہے نکاح کے بعد میں مائکے، جب میری اہلیہ بھی اپنے مائکے گئی ہے، جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی کیسی زندگی ہے،
تو میری اہلیہ اتنی نیک تھی، اتنی متقی تھی کہ جب ماں نے اس سے پوچھا کہ کیسی زندگی ہے تو میری اہلیہ نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ جنت مرنے کے بعد میسر ہوگی، میں نے تو دنیا ہی میں جنت کو حاصل کر لیا ہے، میری زندگی تو جنت نما بن چکی ہے۔ اتنی خوشحال زندگی تھی، حالات اتنے ناسازگار تھے، لیکن ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ پنجاب کے بڑے بڑے امیروں کی گھرانے کی لڑکیاں برکت کے طور پر کام کرنے کے لیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آیا کرتی تھی، آپ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، آپ کے گھر کے برتن صاف کیا کرتی تھی۔ کون؟ جو امیر گھرانے کی عورتیں تھیں۔ تو سوچیے اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ طائف سے میرے لیے کھانے کے لیے پھل آیا کرتے ہیں۔ آپ کا شمار مستجاب الدعوات لوگوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر رکھی تھی۔ اگر ہم بھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کریں گے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے سچی لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ رب العزت دنیا ہی میں ہمیں جنت کے مزے عطا فرمائیں گے، بے شمار نعمتیں ہمارے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ دنیاوی اور اخروی تمام نعمتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرما دیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ سچے دل سے، سچی لگن سے محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں مقبولیت کا درجہ ضرور عطا فرمائیں گے۔